السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم آپ کو فتح مکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز میں پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اس سے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلی والے کو، برا ہو ایسے بیشتر و خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس سے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے اس سے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں ابو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خاتم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئی تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو تہار دھاری تلوار۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا تھا۔ اسلامی لشکر ذی طویٰ میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرازران سے روانہ ہو کر ذی طویٰ پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط و تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کچاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طویٰ میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی، خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ حضرت زبیر بن عوام
बाएं पहलू पर थे। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेरेरा था। आपने इन्हें हुक्म दिया कि मक्का में बलाई हिस्से यानी गधा से दाखिल हों और हजून में आपका झंडा गाड़ कर आपकी आमद तक वहीं ठहरे। हज़रत अबू उबैदा प्यादे पर मुकर्रर थे। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो बतन वादी का रास्ता पकड़े यहाँ तक कि मक्का में आपके आगे उतरे। मक्का में इस्लामी लश्कर का दाखिला। इन हदायत के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्ररा रास्ते से चल पड़े। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके रुफ़क़ा की राह में जो मुशरिक भी आया इसे मिटा दिया गया। अलबत्ता इनके रुफ़क़ा में से जो भी गर्स बिन जाबिर फहरी और खुनैस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खालिद बिन रबी ने जाम शहादत नोश किया। वजह ये हुई कि ये दोनों लश्कर से बिछड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े और इसी दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। खंदमा पहुंचकर हज़रत खालिद और इनके रुफ़क़ा की बिटमीर कुरैश के औबाशों से हुई। मामूली सी झड़प में 12 मुशरिक मारे गए और इसके बाद मुशरिकीन में भगदड़ मच गई। हमास बिन कैस जो मुसलमानों से जंग के लिए हथियार ठीक ठाक किया करता था, भागकर अपने घर में जा घुसा और अपनी बीवी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो। इसने कहा, वो कहाँ गया जो तुम कहा करते थे? कहने लगा, अगर तुमने जंग ख़त्मा का हाल देखा होता जबकि सुफियान और अकरमा भाग खड़े हुए और सोनती हुई तलवारों से हमारा इस्तकबाल किया गया, जो कलाइयाँ और खोपड़ियाँ इस तरह काटती जा रही थीं कि पीछे सवाए इनकी शोरों वो गुल और हमामा के कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, तो तुम मलामत की अदना बात ना करते। इसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का की गली कूचों को रोंदते हुए कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इधर हज़रत ज़ुबैर ने आगे भर कर हजून में मस्जिद फ़तह के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा गाड़ा और आपके लिए एक कुब्बा नस्ब किया। फिर मुसलसल वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मस्जिद हराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला और बुतों की तत्हीर के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।